لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی کی نعت پڑھنے کا حق صرف سیفی صاحب ہی کو نہیں ہے یا صرف حبیب اللہ فیضی صاحب ہی کو نہیں ہے. آج میں بھی نبی کی نعت پڑھوں گا. بولیے اجازت ہے؟ اب مڑ کر کے مت دیکھیے، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ میرا ساتھ دیجئے. میں بھی نبی کی نعت پڑھوں گا، اور تنہا میں نہیں پڑھوں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی پڑھیں گے، ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں یہ بھی پڑھیں گے. اور صرف منبر کے لوگ ہی نہیں پڑھیں گے، یہ فرش پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب نبی کی نعت پڑھیں گے. کرسیوں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب نبی کی نعت پڑھیں گے. اور خالی انسان ہی نبی کی نعت نہیں پڑھے گا، جن بھی نبی کی نعت پڑھے، فرشتے بھی نبی کی نعت پڑھیں، شجر و حجر نبی کی نعت پڑھے، برگ و ثمر نبی کی نعت پڑھے، کنکر پتھر نبی کی نعت پڑھے، ذرہ ذرہ نبی کی نعت پڑھے، تارا تارا نبی کی نعت پڑھے، قطرہ قطرہ نبی کی نعت پڑھے. آپ کہیں گے حضرت آخر ایک حبیب اللہ فیضی صاحب کو بلایا ہوں نبی کی نعت پڑھنے کے لیے اور آپ سب کو کہہ رہے. میں نے کہا جی ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس نبی کا دامن کرم عطا فرمایا ہے جس نبی کی نبوت، جو نبی ایک علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، جو ہمارا آپ کا نبی ایک ملک کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ایک بر اعظم کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ایک طبقے اور ایک سماج کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ایک ایریا کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ 18,000 عالم کے خالق خدا نے میرے نبی کو 18,000 عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. میرے نبی ذرے ذرے کے نبی ہیں، تارے تارے کے نبی ہیں. ذرا محبت سے بولو مسلمانوں سبحان اللہ. ذہن و فکر کو حاضر کرو، ایک بہت بڑی بات کو آسان کر کے اور قرآن کی 2 آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اور گھنٹوں کی تقریر کو منٹوں میں سمیٹ کر کے کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اور اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھو. الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت کریمہ ہے، قرآن میں جس کا پڑھنا واجب ہے، نماز میں جس کا پڑھنا واجب ہے، اور نماز کی ہر طرح کی نماز میں پڑھیں گے. نفل نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، واجب نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، فرض نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، اور ایک رکعت میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا. لیلی نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، نہاری نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، جہری نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ، سری نماز ہو اس میں بھی سورہ فاتحہ. اور امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو امام پڑھے سورہ فاتحہ، فرادہ فرادہ تنہا تنہا پڑھیں تب بھی پڑھیں آپ سورہ فاتحہ، پوری نماز حالت اقامت میں پڑھیں تب بھی پڑھیں نماز میں سورہ فاتحہ، اور حالت سفر میں اگر قصر نماز پڑھیں تب بھی پڑھیں سورہ فاتحہ. حضرات ذہن پہ زور دو اور ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے تلاوت کی حکمت بتا دوں. ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو میسر آئے اسے پڑھ لو. اب نماز یہ اہم العبادات ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور یہ نماز میں قرأت بھی ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہے. لیکن ہم ہر رکعت میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، کسب معاش بھی کرنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، بچوں کی خدمت بھی کرنی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اور اپنے اہل و عیال کی نگرانی بھی کرنی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، سماج کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، مدرسے میں بھی جانا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ماں کی خدمت بھی کرنی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، باپ
باپ کی خدمت بھی کرنی ہے, ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے, علماء کی صحبت میں رہ کر ان کی اچھی اور سچی باتیں بھی سننی ہے, ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے, ہمیں ضروریات زندگی کا لحاظ بھی کرنا ہے. تو اب اگر ہر رکعت میں پورا قرآن پڑھنے لگے تو اب آپ مکمل قرآن پڑھیں گے. ابھی ظہر میں شروع کیے تو عصر کا وقت آ گیا, عصر کا وقت آ گیا, ابھی ظہر کی نماز نہیں ختم ہو رہی ہے. عصر میں شروع کیے تو مغرب و عشاء کا وقت آ گیا, پوری رات گزر رہی ہے. اور ہمیں قرآن کا ایک پارہ نہیں پسند بلکہ پورا قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اور مسیح الدین کا جملہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پورے قرآن پر جس کا ایمان ہے اسی کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن پر کسی کا ایمان نہیں ہے, جس کا پورے قرآن پر ایمان ہے اسی کو سنی مسلمان کہتے ہیں. وقت آئے گا تو اس کو میں بتا دوں گا اور حل کر دوں گا. میں کہنا یہ چاہوں گا اب قرآن کی نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب کیوں؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. ہاں سورہ فاتحہ کے علاوہ جو بعد میں دوسری سورہ میں لانا ہے, آپ سورہ رحمان نہ پڑھیے, قل هو اللہ شریف پڑھیے نماز ہو جائے گی. قل هو اللہ شریف نہیں پڑھے, قل یا ایھا الکافرون پڑھے نماز ہو جائے گی. قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھے, انا اعطیناک الکوثر پڑھے نماز ہو جائے گی. لیکن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. اے لکھنؤ کے مسلمانوں, کیا کبھی آپ نے غور کیا یہ لازمی طور پر سورہ فاتحہ کا انتخاب یا آخرکار نماز میں کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے قابض اور اللہ کا ایک نام ہے باسط. هو القابض هو الباسط, اللہ پھیلانے والا ہے, اللہ کا نام قابض ہے. اللہ پھیلانے والا ہے, اللہ کا نام باسط ہے. اللہ سمیٹنے والا ہے, اللہ کا نام قابض ہے. ذہن پہ زور دیجئے گا, اللہ سمیٹے تو کعبہ کے اندر کی زمین بنے اور پھیلا دے تو پوری روئے زمین بنے, پوری روئے زمین بنے. اللہ قابض ہے, اللہ باسط ہے, اللہ پھیلانے والا ہے, اللہ سمیٹنے والا ہے. ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا, یہ اللہ کے وصفی نام ہے قابض اور باسط, اور اللہ کے صفت کے مظہر نبی ہیں. تو جب اللہ قابض ہے سمیٹنے والا, اللہ باسط ہے پھیلانے والا, اور اللہ کے صفت کے مظہر نبی ہیں, تو حاضر ناظر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ صفت قبض کا مظاہرہ ہوا تو پوری روئے زمین بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہی ہے. پوری روئے زمین بارگاہ رسول میں حاضر ہے. اور صفت بسط کا مظاہرہ ہوا تو نبی کے انوار کی تجلی پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے, پوری کائنات میں جلوے نظر آ رہے ہیں. میں دور نہیں جانا چاہوں گا, جو جملے ادا کر دیا ہوں اس کو تفصیل سے بولوں تو ایک ایک پر ایک ایک گھنٹہ لگے گا مجھ کو. اب ذہن کو حاضر کیجئے گا, اللہ قابض, اللہ باسط. آج بدعقلوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. غوث پاک فرمائیں بغداد میں, قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر, گردن پر. اور خواجہ صاحب سن لیں خراسان کے پہاڑ کے غار سے, نہ انٹرنیٹ, نہ ٹیلی ویژن, نہ موبائل, نہ ٹیلی فون, ارے ماچس کا کھوکھا بھی نہیں تھا کہ ایک دھاگا ادھر باندھو ایک دھاگا ادھر باندھو, کھٹ سے کرے پٹ سے سنے, پٹ سے کرے کھٹ سے سنے, ایسا بھی کچھ نہیں تھا. بس سادہ زبان فیض ترجمان سے غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے, اور ہم غریبوں کے خواجہ سرکار خواجہ غریب نواز نے خراسان کے پہاڑ کے غار سے سن لیا ہے. معاملہ یہ ہے اللہ قابض ہے, اللہ باسط ہے, سمیٹنے اور پھیلانے والا ہے, اور اللہ کے صفت کے مظہر نبی ہیں اور نبی کے صفت کے مظہر ولی ہیں. تو جب غوث پاک فرما رہے تھے میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو صفت قبض کا مظاہرہ ہو رہا تھا. اللہ نے پوری روئے زمین کو غوث کی بارگاہ میں سمیٹ دیا ہے. غوث بغداد میں بولتے ہیں اور آواز پوری کائنات میں سنی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
فیضان سرکار غوث العالم مناظر اعظم ہندوستان مسلک اعلی حضرت. اب ذرا ذہن و فکر کو حاضر کیجیے گا. اب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، ارے زور سے بولو، تو عقلیں چھین لیتا ہے. کہتے ہیں آخرکار کیا کیا نبی کی ذات میں جمع ہے. میں نے کہا یہ نہ کہو کیا کیا جمع ہے، ایک بشر کے لیے جو ممکن ہے یہ بتاؤ کیا کیا نہیں جمع ہے. یہ بتاؤ کیا کیا نہیں جمع ہے. ایک بشر کے لیے جو ممکن ہے وہ اللہ نے میرے نبی کو دے دیا ہے، میرے رسول کو دے دیا ہے. اس لیے کہ اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے، اللہ پھیلانے والا، اللہ سمیٹنے والا. تو جب اللہ قابض و باسط ہے تو اللہ نے ایک محمد میں سب جمع کر دیا ہے. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. اور اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں. بولو کلیئر ہو گیا؟ زور سے بولو کلیئر ہو گیا؟ ہوا؟ اب تھوڑا اور بولوں کہ رہنے دوں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے. ہمارے کچھ بھائی پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ اٹھ کر کے چلے آتے میں ان کو قریب سے دیکھ لیتا، وہ ہم کو قریب سے دیکھ لیتے. کہاں روز روز آؤں گا، کہاں روز روز آؤں گا. ایک تو آپ نے اس آخری حصے میں بیٹھا لا ہے نا، وہ بہانے، لیکن یہ سب اپنے لوگ ہیں، اہل محبت ہیں. میں نے کہا دعا کر دوں گا، تقریر نہیں کروں گا، سلام دعا بھی نہیں کروں گا، دعا میں شرکت کر لوں گا. اگر آپ چاہو گے تو میں اسی کمرے ہی سے واپس چلا جاؤں گا، اور چاہو گے تو کل تک رہوں گا. اب اتنی اجازت اور کم ہے بھائی؟ بولیے کم ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں. اہل علم کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضرت علامہ مولانا سراج الحق صاحب قبلہ، اللہ اکبر، سارے بال اور فقیر ابھی ویسی ہی. اللہ کرم فرمائے. مجھے معاف کیجیے، پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی. ہے بات کی نہیں ہے؟ ہاں، اور ایک زمانے بعد ملاقات بھی ہو رہی ہے. سمیٹا گیا کہیں پھیلایا گیا ہے. ہاں کہیں سمیٹا گیا ہے کہیں. ماشاءاللہ ظاہر بات اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے. ماشاءاللہ. اب ذہن کو حاضر کیجئے، پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. ارے زور سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. بات یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے، اور بسم اللہ کے با کا خلاصہ بسم اللہ کے با کے نیچے والے نقطہ میں ہے. تو پھیلے تو 30 پارے کا قرآن کہا جائے، اور سمٹے تو بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ کہا جائے. تو جب پورے قرآن کا خلاصہ بسم سورہ فاتحہ میں ہے، فلسفہ معلوم ہو گیا کہ پڑھ لو سورہ فاتحہ، لہذا حکمن گویا پورا قرآن پڑھ رہے ہو، پورا قرآن پڑھ رہے ہو. ہر رکعت میں پڑھو، لیلی نماز میں پڑھو، نہاری نماز میں پڑھو، جہری نماز میں پڑھو، سری نماز میں پڑھو، تنہا کی نماز میں پڑھو، جماعت کی نماز میں امام پڑھے. ہر رکعت میں پڑھو گے سورہ فاتحہ. گویا حکمن سورہ فاتحہ پڑھ کر کے گویا حکمن پورا قرآن پڑھ رہے. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں پھٹ کر کیا بتاؤں آپ کو. لے لو تھوک. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے. اسی پہ ضمنی گفتگو آ گئی تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں. اس آیت میں رب العالمین ہے، اس آیت میں رحمت للعالمین ہے.
عالمین وہاں بھی ہے، عالمین یہاں بھی ہے، عالمین یہاں بھی ہے، عالمین وہاں بھی ہے، اور جو عالمین ادھر ہے وہی عالمین ادھر ہے، اور جو عالمین ادھر ہے وہی عالمین ادھر ہے۔ اس عالمین پر بھی الف لام ہے العالمین، اور اس عالمین پر بھی الف لام ہے العالمین، اور وہاں پر بھی الف لام استغراق کا ہے، اور یہاں پر بھی الف لام استغراق کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں عالمین سے پہلے رحمت ہے، رحمت للعالمین، اور یہاں عالمین سے پہلے رب ہے، رب العالمین۔ رحمت للعالمین سے مراد رسول اللہ، اور رب العالمین سے مراد اللہ۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انتظار کیجئے۔ عالمین وہاں بھی، عالمین یہاں بھی۔ یہ عالمین کیا ہے؟ یہ عالمین کیا ہے؟ تو ایک ہو تو عالم، اور کئی ایک ہو تو عالمین۔ ایک ہو تو عالم، اور کئی ایک ہو تو عالمین۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے۔ یہ پورا منبر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ ہے، یہ عالم ہے۔ یہ پورا مجمع اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ ہے، یہ عالم ہے۔ یہ زمین اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ ہے، یہ عالم ہے۔ آسمان اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ ہے، یہ عالم ہے۔ نبی، رسول، صحابہ، کتب، شہید، اولیاء، ابدال، اقطاب، اغواس، علماء، صلحاء، مفتیان اعظام، محققین، فقہاء، مفسرین، یہ سب اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ ہیں، یہ سب عالم ہے۔ اب اللہ کی ذات و صفت کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے۔ اب چاہے آخرت ہو، چاہے عالم برزخ ہو، چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم ارواح ہو، چاہے عالم جماد ہو، چاہے عالم نبات ہو، چاہے عالم ملک ہو، چاہے عالم ملکوت ہو، چاہے عالم مجردات ہو، چاہے عالم مادیات ہو، یعنی تمام عالم کو ایک عالم شامل ہو گیا۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے۔ زمین و آسمان و ساری چیزیں عالم میں آ گئیں۔ توجہ کیجئے گا، جب ایک عالم کا یہ عالم ہے تو عالمین کا عالم کیا ہوگا؟ عالمین کا عالم کیا ہوگا؟ عالمین کا رب اللہ، اور عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ۔ اب کہنا پڑے گا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہر ایک کے لیے میرے نبی نبی ہیں، تو ہر ایک